السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو گرامر لیکچر نمبر 15 ہے۔ ہمارا عنوان آج ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ سب سے پہلے ایک شعر: نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ سنتا میں تو کیا کرتا، کہ ہر بات میں نا سے تمہارا نام لیتا تھا۔ عزیز طلباء، آج فعل لازم فعل متعدی کی تعریف اور ان کی مثالوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کریں تاکہ آپ کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کا تقاضا کرے۔ یہ ہم پہلے مصدر مفرد کے اندر، مرکب کے اندر، لازم متعدی کے اندر جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر بتا چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کا تقاضا کرے، یعنی ایسا فعل ہو جو صرف فاعل کا تقاضا کرے، یعنی جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو ضرورت نہ پڑے۔ وہ چند ایک فعل ہیں جو صرف فاعل کا تقاضا کرتے ہیں، جیسے ندیم ہنسا۔ اب اس کے اندر ندیم فاعل ہے، ہنسا فعل ہے۔ اب فعل اور فاعل کا جملہ پورا ہو گیا، بات سمجھ آ گئی، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ گھوڑا دوڑا، اب فعل لازم ہے، فعل اور فاعل جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ ساجدہ سوئی، تو اب اس کے اندر یہ وہ فعل ہیں جو صرف کس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، مفعول کا تقاضا بالکل نہیں کر رہے۔ ساجد بھاگا، اب بھاگا فعل ہے، ساجد یہ بھی صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ بارش ہوئی، یہ بھی فعل اور فاعل پورے ہو رہے ہیں، یعنی مفعول کا تقاضا ان کے اندر نہیں ہے۔ اب ان کو دیکھیں، جیسے ابھی میں نے بتایا، ندیم، گھوڑا، ساجدہ، ساجد، بارش فاعل ہے۔ ذکر کر دینے کے بعد فعلوں کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں مزید جو ہے وہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہو گئے، آیا، گیا، دوڑا، چلا، ہنسا، رویا، بھاگا، یہ سب فعل لازم ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کا تقاضا بھی کرے، یعنی کہ فعل اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مفعول کا ذکر نہیں کرتے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو سامع ہے، جو سننے والا ہے، اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی بات مبہم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے کہ ہاں بھی یہ کام ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اس کی آپ مثال دیکھیں: استاد نے سبق پڑھایا، طلباء نے علم حاصل کیا، ساجدہ نے پانی پیا، ماجد نے آم کھائے۔ اب اس کے اندر پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں، استاد نے سبق پڑھایا۔ استاد فاعل ہے، پڑھایا فعل ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات جو مبہم رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ اگر ہم یوں کہتے ہیں استاد نے پڑھایا، اب اگلا سوال یہ ہوگا، سامع جو ہوگا، سننے والا جو ہوگا، وہ یہ سوال کرے گا استاد نے کیا پڑھایا؟ طلباء نے علم حاصل کیا، طلباء نے حاصل کیا۔ اب طلباء نے کیا حاصل کیا؟ اب سامع کے ذہن کے اندر ایک سوال موجود ہے، تو وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ وہ مفعول کے ذریعے سے ہوگا، یعنی کہ طلباء نے علم حاصل کیا۔ اب اس کے اندر علم کیا ہوگا؟ وہ مفعول ہوگا۔ ساجدہ نے پانی پیا، اب اس کے اندر ساجدہ فاعل ہوگی اور پیا فعل۔ اب مفعول جو ہے یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ پانی ہوگا۔ اسی طرح ماجد نے آم کھائے، ماجد نے کھائے۔ اب اگلا سوال یہی ہوگا کہ یہاں پر ماجد نے
کیا کھایا. تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے اگر فعل فاعل اور مفعول نہیں ہوتا تو بات مکمل نہیں ہوتی. اب اس کے اندر جو مفعول ہے وہ آپ کے سامنے جیسا بھی بتایا، سبق ہے، علم ہے، پانی ہے، آم ہے، یہ مفعول ہیں، اور مفعول کے بغیر جو ہے وہ فعل مکمل نہیں ہوتا. یعنی کہ فعل متعدی وہی ہوتا ہے جو یعنی کہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا تقاضا بھی کرے. انشاءاللہ ہم ایک اگر ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر جو ہے ہم بتائیں گے ایک متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، دو مفعول ہوتا ہے، سہ مفعول ہوتا ہے. یعنی کہ ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے، دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، تین مفعول کا تقاضا کرتا ہے. یہ انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو کے اندر جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے مفعول جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ایک فعل کے لیے دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ہماری باتیں آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کی رائے ہمارے لیے ایک اچھی کارگر ثابت ہو. آپ کے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.